بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کے ساتھ سرانہ الیاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آج کے ہمارے خوبصورت مہمان میری دائیں جانب تشریف فرما حضرت علامہ مولانا عاقل شمس صاحب نوجوان عالم دین ہیں، جبکہ میری بائیں جانب تشریف فرما خطہ کشمیر بلکہ پاکستان سمیت آزاد کشمیر کی مشہور و معروف آواز، جانی پہچانی شخصیت جناب محترم مولانا عبدالرحمان بٹ صاحب۔ میں دونوں معزز مہمانوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے دونوں جو معزز مہمان ہیں، دونوں کا تعلق آزاد کشمیر کی خوبصورت ویلی ضلع نیلم ویلی سے ہے۔ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آج 20 رمضان المبارک کا دن ہے علامہ صاحب، اور آج کے دن آج کی تاریخ میں پیش آنے والا عظیم تاریخی واقعہ فتح مکہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان اجر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ اپنا ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نازل ہونا اور رمضان المبارک میں ہی تورات اور زبور کا بھی اترنا، اور اسی طرح رمضان المبارک میں بہت ساری اہم شخصیات کا دنیا سے جانا بھی، اور اسی طرح رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بدر کا معرکہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ فتح مکہ، صلح حدیبیہ۔ اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آئیں گے، عمرہ کریں گے، 3 دن تک رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ ایک طرف مشرکین مکہ تھے، بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، ہر وقت خوف رہتا تھا کب یہ چڑھائی کر دیں گے مدینہ پر، کب چڑھائی کر دیں گے۔ جب یہ صلح ہو گئی، اس صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا۔ اسی دوران سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، اور اسی دوران میں غزوہ موتا بھی ہوا۔ بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے اور بہت سارے غزوات ہوئے، ہر بڑے غزوے کے ساتھ ایک چھوٹا غزوہ ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے امان حاصل ہو گیا کہ یہ لوگ 10 سال تک ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اب نے فارغ ہو کر دوسری طرف سے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس طرف چلنا شروع کیا۔ جب وہاں سے طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوئی، اور غزوہ خیبر میں خیبر فتح ہونے کے بعد بہت سارا مالی غنیمت آیا، معیشت مضبوط ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے یارو، اے میرے پیارو، اے اللہ کے چنیدہ لوگوں، اب مکہ پر چڑھائی ہم کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اب ہماری چڑھائی ہوگی، وہ غزوہ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے۔ الا تغزونہم، اب تم کرو گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب تمہارا ہوگا اقدام۔ تو یہاں سے وہ ایسے فتح مکہ کے اسباب میں سے یہ ہے، 10 سال تک جنگ دے۔ 2 قبائل مدینہ کے اندر رہتے تھے، بنو خزاع اور ایک اور قبیلہ تھا۔ بنو خزاع والے جو تھے وہ حلیف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسلمانوں کے، اور دوسرے جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش مکہ کے۔ ایسا ہوا کہ بنو خزاع پر ایک دن اچانک چڑھائی کر لی دوسرے قبائل نے، اور قریش مکہ نے ان کے ساتھ مل کر کے رات کے اندھیرے میں ان پر چڑھائی کر دی، بہت سے لوگ مار دیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاع والے روتے پیٹتے آئے، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اور اس معاملے سے قبل 3 دن بنو خزاع والوں کے لوگ مار دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ میرے لیے سامان سفر تیار کرو، 3 دن پہلے ہی میں نے جانا ہے۔ ابھی بتایا کسی کو نہیں ہے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ مشرکین مکہ نے عہد شکنی کر لی ہے، عہد شکنی کی ہے، بنو خزاع پر حملہ کر لیا ان کے حلیف نے، اور قریش مکہ نے مل کر کیا ہوا، اسلحہ بھی دیا ہے، بندے بھی چھپ کر آئے ہیں اور ان لوگوں کو مار دیا۔ جب یہ سارا معاملات ہونے کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ والوں کے سردار تھے،
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ابھی تک مکہ میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے. آخری ہجرت جو ہوئی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چنانچہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے تو عہد شکنی کر لیا، 10 سال تک ہمارا معاہدہ تھا، اور اب کیا ہوگا. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی نارمل معاملہ ہو جائے، عہد شکنی ہو جائے، تو سفارشیں کی جاتی ہیں. حضرت ابو سفیان بڑے سردار ہیں، بڑے معاملہ فہم انسان ہیں. حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ام حبیبہ کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوا ہے؟ یہ حبشہ میں تھی، اور اب نے اپنا ایک وکیل بنا کر کے حضرت حبیبہ کے ساتھ نکاح کیا. ماشاءاللہ. اور وہاں سے یہ آگے دلجوئی کے لیے سارے معاملات. حضرت ابو سفیان مکہ مدینہ میں آئے، اور آ کر کے سب سے پہلی جو انسان سفارش کسی سے کراتا ہے نا، وہ اب بہت قریبی انسان ہوتا ہے، دل کی بات اس سے کرتا ہے. سب سے قریبی اپنی بیٹی سے بڑھ کر کون تھا؟ ماشاءاللہ. ام حبیبہ کے پاس آئے اور آ کر بستر پر بیٹھنے لگے. اللہ اکبر. حضرت ام حبیبہ نے فوراً بستر کو لپیٹ دیا. ابو سفیان نے کہا میں بستر کے لائق نہیں ہوں، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے. اللہ. حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ بستر کے لائق نہیں ہیں. اللہ. یہ بستر سرکار دو جہاں کا ہے، یہ بستر محمد رسول اللہ کا ہے، جس کے جسم میں اطہر پر گندی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیوں؟ انما المشرکون نجس. ماشاءاللہ. اللہ مسا. مشرک تو نجس ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر وہ گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، عمر فاروق کے پاس، علی المرتضیٰ کے پاس. حضرت علی نے کہا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہوا، آخری راستہ یہی ہے کہ آپ مسجد نبی میں جا کر کے یک طرفہ اعلان کر دیں کہ ہم نے معاہدے کو برقرار رکھا ہوا ہے، اسی طرح ہم چلتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سفارش نہیں مانیں گے. اللہ. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ کر کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کرو. اور جنگ کی تیاری کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے کس کی طرف جنگ کرنے کے لیے جانا ہے. 10,000 صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور 10 رمضان المبارک کو صحابہ کرام کا مجمع نکلتا ہے، مکہ کی طرف نہیں، موو کہیں اور کرتا ہے، تاکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک دعا کی، یا اللہ میری طرف سے مشرکین مکہ کی آنکھیں اور کانوں کو بند کر دے تاکہ یہاں کی کوئی خبر وہاں نہ پہنچے. اسی دوران ایک حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابی ہیں، ماشاءاللہ. انہوں نے ایک خط لکھ دیا اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے اور یہاں کی جاسوسی ہو رہی ہے. اللہ. وہاں پہنچے تو خط تلاش کیا، نہیں ملا، اس عورت نے اپنی جوٹیوں میں چھپایا ہوا تھا. تو وہاں سے خط نکالا، واپس آئے، حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. اس نے فرمایا بدری صحابہ کی لغزشیں ماضی کی بھی اور مستقبل کی اللہ نے معاف کر دی. اللہ اکبر. اللہ. یہ بدری صحابی ہے، حاتب بن ابی بلتہ، یہ بدری صحابی ہے. ایسے اگر خطا ہو گئی ہے تو یہ سازش کامیاب بھی نہیں ہوئی، لہٰذا ہمیں سے معاف اللہ نے معاف کر دی ہے. بہت زبردست، اتنا عظیم قسم کا یہ ٹاپک ہے فتح مکہ کا. اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ میرے خیال سے منٹوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی، اس پہ گھنٹوں چاہیے. لیکن کیونکہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج واٹس ایپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ شاید ہمیں ملنے والے نہیں ہیں، تو ان کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. خوبصورت سا کلام واٹس ایپ ہمارے ناظرین کو سنائیں تاکہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہماری اور زیادہ معطر ہو جائے. ایک